اب میں مناظرہ نہیں پڑھنا چاہتا کہ میں بتاؤں اور ثابت کروں تاریخ سے نہیں، میں حدیث سے نہیں، قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اصحاب سے کہاں اصحاب سے نہیں بلکہ اصحاب کہاں خدا سے راضی تھے، کہاں راضی نہیں تھے۔ اللہ فاطمہ کی رضا سے رضی اللہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو وہ پتہ نہ چلا تو ایک اور بہت آسان سا ملاک ہے، دیکھ لو کس سے فاطمہ راضی ہے وہ رضی اللہ ہے، جس سے فاطمہ راضی نہیں ہے وہ رضی اللہ نہیں ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس میں بھی کوئی مناظرہ نہیں ہے۔ خلیفہ رسول خدا نے مقرر کیا، کہیں گے نہیں۔ اللہ نے کیا، کہیں گے نہیں۔ پھر کس نے کیا؟ ہم نے خود کیا۔ تو آپ نے خود تو آج بھی کسی کو پرائم منسٹر مقرر کیا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، اس کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا تو ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کہا ہو تو ایمان ہے، اگر رسول اللہ نے کہا تو ایمان کا حصہ ہے، اگر ہم نے خود تعین کیا تو اس کا ایمان سے کیا لینا دینا ہے؟ سکون میرا علی سے ہے، علی میرا رفیق ہے، علی کو خدا نے میرا انیس قرار دیا ہے۔ جو قلب رسالت مآب کا سکون ہو وہی امیر المؤمنین ہو سکتا ہے۔ یہ لباس علی کی فضیلت ہے۔ لباس علی اثر کر رہا ہے کس پر؟ قلب جبرائیل پر۔ اطمینان قلب جبرائیل لباس علی ابن ابی طالب ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جب جبرائیل کے دل کو ایمان دینے والا علی ہے تو صرف وہی امیر المؤمنین ہو سکتا ہے۔ کہ تم نفس مطمئنہ ہوتے ہو، تم محمد و آل محمد کے مہمان ہوتے ہو، تمہیں خاص پروٹوکول میں جنت میں لے کے جایا جاتا ہے۔ جب راضی ہونے پر موت جیسی چیز اتنی شیرین ہو جائے، اتنی میٹھی ہو جائے، اتنی عظیم ہو جائے تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ جب سر سامنے آئے زینب نے گریہ نہیں کیا، یہ ننھے سر جب نوکے نیزہ پر بلند ہوئے زینب نے گریہ نہیں کیا۔ زندان شام میں جب سر لائے گئے ہر سر پر گریہ کرنے والے تھے، ان سب پر جب کسی نے گریہ نہ کیا تو زندان باندھ بولے لگتا ہے ان کی ماں خیموں میں جل کر مر گئی۔ حدیث میں ہے ان اعلم الناس باللہ ارضاہم بقضاء اللہ عز وجل۔ کاش کوئی ان کلمات کو سمجھا سکتا، سمجھ سکتا۔ اعلم الناس باللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ شخص جو سب سے زیادہ خدا کو جانتا ہے، خدا کی معرفت رکھتا ہے، جو خدا کی معرفت رکھتا ہو اس کے سارے مسائل حل ہیں۔ اس سے عظیم انسان کوئی ہے ہی نہیں۔ معرفت خدا کے علم سے عظیم علم نہیں ہے، اور جو شخص عارف باللہ ہو اس سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے۔ ان اعلم الناس، جاننا چاہتے ہو کون ہے وہ اعلم الناس؟ وہ اعلم کون ہے جس کی آپ اعلم کی تقلید کرتے ہیں نا؟ آپ اپنے مسائل اعلم سے پوچھتے ہیں۔ اعلم کے علاوہ کوئی ہمارے ہاں فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے، اگر فتویٰ دے بھی تو اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم اعلمیت کے قائل ہیں۔ جو اعلم ہوگا ہم اس کی تقلید کریں گے۔ اعلم الناس باللہ فقہ کا علم نہیں ہے، یہ خود ذات باری تعالیٰ کا علم ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا سب سے زیادہ علم تم میں سے اس کو ہے جو ارضاہم بقضاء اللہ عز وجل، جو قضا و قدر الہی سے جتنا زیادہ راضی ہوگا۔ اس رضا ہم نے کل عرض کیا تھا کہ خدا اس سے راضی ہوتا ہے جو خدا سے راضی ہو، اور خدا سے راضی ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ نہ فقط آسان نہیں ہے، بعض فلاسفرز، بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان جو ضعیف انسان ہے، انسان کامل کے علاوہ بات ہو رہی ہے، انسان معصوم کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک عام انسان وہ اللہ کے قضاء و قدر پر راضی ہو، اللہ کے ہر حکم پر راضی ہو، اس بات کا امکان ہی نہیں ہے۔ لیکن جس حد تک ہوا جا سکتا ہے وہ اس کا امکان یقیناً موجود ہے۔ غیر معصوم بہت سی ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اس مقام رضا کو حاصل کیا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ غیر معصوم اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنات ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں یہ ہمیشہ خالدین یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ابدا ہمیشہ رہیں گے۔ کون ہے یہ؟ لہم جنات، ان کے لیے جنات ہے۔ اگلی آیت، اگلا حصہ پڑھوں آپ کو پتہ چل جائے گا کون ہے۔
رضی اللہ عنہم، یہ وہ اصحاب ہیں جن کے لیے جنت ہے، اصحاب رسول کے لیے جنت کی ضمانت ہے، اس جنت میں وہ خالد ہیں، اس خالدین کی بھی صفت یہ ہے کہ وہ بھی ابدی ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ آیت یہاں تک ہے؟ نہیں، آگے بھی ہے، وَرَضَوْا عَنْهُ، اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ کیوں ان سے راضی ہے؟ اس لیے کہ وَرَضَوْا عَنْهُ، اس لیے کہ یہ اللہ سے راضی ہیں۔ کون سے اصحاب جنت میں ہیں اور خالدین ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں؟ جو جن سے خدا راضی ہے۔ خدا کن سے راضی ہے؟ جو خدا سے راضی ہیں۔ اب ہم دعا تو کرتے ہیں رضی اللہ، خدا راضی ہو جائے، لیکن خدا کہتا ہے میں ایسے تمہاری دعاؤں سے راضی ہونے والا نہیں ہوں، میں تب راضی ہوں گا جب یہ مجھ سے راضی ہوں۔ اب میں مناظرہ نہیں پڑھنا چاہتا کہ میں بتاؤں اور ثابت کروں تاریخ سے نہیں، میں حدیث سے نہیں، قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اصحاب سے کہاں اصحاب سے نہیں بلکہ اصحاب کہاں خدا سے راضی تھے، کہاں راضی نہیں تھے۔ اس کا بیان کوئی غلط چیز نہیں ہے اور اسے تنقیص صحابہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ حدیث کی روشنی میں کہیں پھر بھی آپ کہیں گے تنقیص صحابہ ہے۔ اگر قرآن کی روشنی میں ہم نہیں کہتے، آپ بھی نہ کہیں ہم بھی صحابہ کی تنقیص نہیں کرتے، آپ بھی نہ کریں ہم بھی نہیں کرتے، یوں یہ ڈیل تو ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نہ کریں تو ہم بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ ہر جمعہ کریں، ہر ممبر ہر مسجد سے آپ ذکر کریں سورہ جمعہ کا، اور اس سورہ جمعہ میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کون رسول خدا سے اور اللہ سے راضی تھا اور کون لہو و لعب پر راضی تھا، رسول کو تنہا چھوڑ کر سب بھاگ جاتے تھے، وہ تو اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ جو ایسے ہیں وہ اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا، اپنے لیے عرض کیا تھا، چلیں ہم اصحاب کو چھوڑ دیں، ہم اپنے لیے بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا ہم اگر اللہ سے راضی ہیں تو اللہ کے ہر حکم پر راضی ہونا ہوگا، اللہ کا ہر حکم ماننا ہوگا۔ اگر اللہ کا ایک بھی حکم نہ مانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے راضی نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی تدبیر بہتر کر سکتا ہوں، میں اپنی مصلحت بہتر جانتا ہوں۔ آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے کے بعد میں آپ گمراہ کیسے نہیں ہوں گے اور کیسے ہوں گے؟ آپ کے پاس نسخہ ہدایت نہیں ہے، نسخہ خوشبختی نہیں ہے۔ میں خود جانتا ہوں میرے لیے کیا کافی ہے، کیا کافی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ سے راضی نہیں ہے۔ یہ اللہ سے راضی ہے؟ نہیں۔ اللہ سے اگر راضی ہو تو اللہ کا ہر حکم ماننا ہوگا، اللہ کی ولایت کو ماننا ہوگا۔ اگر اللہ کی ولایت کو نہ مانو تو پھر آپ اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ اگر آپ اللہ سے راضی نہیں ہیں تو آپ رضی اللہ بھی نہیں ہیں۔ اسی آیت میں کوئی اور آیت، دو آیتیں جوڑ کے میں پیش نہیں کر رہا، ایک ہی آیت پیش کر رہا ہوں۔ رضی اللہ عنہم، کیوں؟ وَرَضُوا عَنْهُ، اس لیے رضی اللہ کہ یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب ہم خدا کا حال تو نہیں جان سکتے کہ اللہ کس سے راضی ہے اور کس سے راضی نہیں ہے، لیکن لوگوں کا حال تو ہمارے سامنے ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں یا اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ اور اللہ کی رضا بھی ہمیں معلوم ہے، ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ، ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ، اللہ فاطمہ کی رضا سے رضی اللہ ہو جاتا ہے۔ اگر رضی اللہ کو دیکھنا ہے، ایک ملا خود قرآن نے دیا ہے، دیکھو یہ اللہ سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں۔ اگر کوئی ایک مورد بھی مل گیا کہ یہ اللہ سے راضی نہیں تھے، اللہ اور اللہ کا رسول کوئی حکم دیتا رہا، انہوں نے نہ مانا، یہ رضی اللہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو وہ پتہ نہ چلا تو ایک اور بہت آسان سا ملاک ہے، دیکھ لو کس سے فاطمہ راضی ہے وہ رضی اللہ ہے، جس سے فاطمہ راضی نہیں ہے وہ رضی اللہ نہیں ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس میں بھی کوئی مناظرہ نہیں ہے۔ اب رہ گیا پھر آپ کسی کو بھی رضی اللہ کہتے رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جس کو بھی دعا دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جس کے لیے جو مرضی لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ ہم بھی بولیں، آپ کا عقیدہ ہمارے اوپر امپوز ہو، آپ جسے تسلیم کرتے ہیں اسے ہم بھی تسلیم کریں، تو پھر ہم بھی بہت سی چیزیں تسلیم کرتے ہیں، وہ آپ کو تسلیم کرنی پڑیں گی۔ ہم ابھی جیسے میں نے عرض کیا مناظرہ نہیں کر رہا اور مناظرہ پڑھنا بھی نہیں چاہتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم خلفاء کو نہیں مانتے، ہم بالکل مانتے ہیں، ہم خلفاء کو مانتے ہیں اور بالکل مانتے ہیں، اور اتنا ہی مانتے ہیں جتنا ہمارے اہل سنت برادران مانتے ہیں، اس سے ایک ذرہ بھی کم نہیں مانتے۔ ہمارے جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا مانتے ہیں۔ پھر آپ کیا نہیں مانتے؟ آپ سمجھتے ہیں جس طرح آپ امیر المؤمنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، بے تنصیب الہی کہ اللہ نے نصب کیا ہے، اللہ نے تعیین کیا ہے، منصوب من اللہ ہے، اس طرح کا خلیفہ آپ نہیں مانتے ہیں، تو وہ بھی نہیں مانتے۔
آپ ان سے پوچھیے کہ رسالت میں آپ نے نصب کیا ہے، خلیفہ رسول خدا نے مقرر کیا، کہیں گے نہیں۔ اللہ نے کیا، کہیں گے نہیں۔ پھر کس نے کیا؟ ہم نے خود کیا۔ تو آپ نے خود تو آج بھی کسی کو پرائم منسٹر مقرر کیا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، اس کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا تو ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کہا ہو تو ایمان ہے، اگر رسول اللہ نے کہا تو ایمان کا حصہ ہے، اگر ہم نے خود تعین کیا تو اس کا ایمان سے کیا لینا دینا ہے؟ اس کا تو ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جتنا آپ مانتے ہیں اتنا ہم بھی مانتے ہیں، اس میں یعنی ایک ذرہ برابر بھی ہم ان سے کم نہیں مانتے۔ اس لیے ہم کبھی کبھار جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم سوچتے سمجھتے یہ ہیں کہ وہ جس طرح ہم امیر المومنین کو مانتے ہیں اس طرح وہ انہیں مانتے ہیں، ہم اس طرح تو نہیں مان سکتے، اس طرح تو وہ خود بھی دعویٰ ہی نہیں کرتے، ہم تو اپنی مینٹلٹی کے مطابق بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ جو کچھ مانتے ہو وہ ہم نے مان لیا، اب جو کچھ ہم مانتے ہیں وہ آپ مان سکتے ہو۔ اگر مجبور ہی کرنا ہے تو پھر دونوں طرف کے بیلنس ہونا چاہیے کہ آپ ہماری مانو، ہم آپ کی مانتے ہیں۔ ہم تو آپ کی ساری بات مان سکتے ہیں، آپ ہماری کوئی بھی بات نہیں مان سکتے، اس لیے کہ اگر ہماری بات مان لی گئی، اگر راضی بے رضا یہ رب رہو تو پہنچو گے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر تک، اس مقام تک پہنچو گے جس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ جوانوں سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ سکون اور اطمینان کی اشد ضرورت آپ کو ہے۔ آپ ابھی جوان ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی میں جوان ہوں، مجھے تبدیل ہونا میرے لیے مشکل ہے، جو بڑے ہیں ان کے لیے تبدیل ہونا آسان ہے، جبکہ قضیہ بالکل برعکس ہے۔ جوانوں کے لیے تبدیل ہونا آسان ہے، بزرگوں کے لیے تبدیل ہونا سخت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی بہار ہے اور پودے نکل رہے ہیں، برسات بھی ہے، کوئی چھوٹا پودا دیکھا ہو اس کو اکھاڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر درخت ہو اس کو اکھاڑیں تو ساری زمین بھی ساتھ آ جاتی ہے۔ جب تک پوری زمین کو نہ اکھیڑیں تب تک وہ درخت نہیں اکھڑتا۔ ہم لوگوں میں جو برائیاں ہیں وہ جڑ پکڑ گئی ہیں، لیکن بچوں میں، جوانوں میں ابھی برائی ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی تو اس پودے کی طرح ہے جسے ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا جا سکتا ہے، زمین کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ اللہ سے محبت کریں، آپ حقیقی سکون کو ایک دفعہ ایکسپیرینس کریں، حقیقی لذت کو ایک دفعہ چکھیں، تو پھر یہ مصنوعی لذتیں آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکیں گی۔ آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کو کس چیز کے پیچھے لگایا گیا ہے، آپ کو کتنی لذتوں سے محروم کرنے کا پروگرام ہے، آپ کے علم میں یہ بات ہے ہی نہیں ہے۔ بے حجابی، حجاب نہ کرنا، بے پردگی ایک لذت ہے، جوانوں کے لیے لذت ہے، جو بے حجاب ہے، بد حجاب ہے، بغیر پردے کے باہر آتی ہے، اس کے لیے بھی لذت ہے، اور جوانوں کے لیے بھی لذت ہے، وہ جس گیدرنگ میں ہوتے ہیں، اسکول کالج میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، شک نہیں ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے کہ مزہ نہیں آتا، مزہ تو ہے، ٹائم بھی اچھا گزر جاتا ہے آفس میں، جس میں بے پردہ خواتین ہوں، اختلاط ہو، وہاں آفس بھی اچھا گزر جاتا ہے اور اسکول کالج بھی اچھا کٹ جاتا ہے، وقت بھی اچھا ہو جاتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، یہ لذت ہے۔ اور اسی لذت کی وجہ سے بے پردگی ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ جہاں خواتین میں یہ مرض عام ہو رہا ہے وہاں مردوں کی غیرت بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ متدین مرد حضرات بھی، میں جب ابھی بے پردگی کی بات کر رہا ہوں تو بالکل برہنسر ہونے کی بات نہیں کر رہا، میں یہ جو صحیح شرعی حجاب رعایت نہیں کرتے، اور ایک نسل صحیح رعایت نہیں کرے گی، اگلی نسل سے پردہ غائب ہو جائے گا۔ کیوں؟ لذت کے لیے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ اس ایک لذت کے پیچھے یہ کتنی لذتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ آج آپ اگر ویسٹ کی تاریخ پڑھ لیں، ان کو کے جو ابھی سرویز ہیں ان کو پڑھ لیں، وہ خاتون جو ایک لذت بے پردگی سے بہرمند ہوتی ہے وہ کتنی لذتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ وہ لذت اولاد سے محروم ہو جاتی ہے، وہ لذت ہمسرداری سے محروم ہو جاتی ہے، وہ لذت انس سے محروم ہو جاتی ہے، وہ لذت اعتماد سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ تمام لذتیں جس سے آپ ابھی بہرمند ہیں، ویسٹ میں یہ لذتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب انہیں ہمسر نہیں ملتا، ان کے لیے شادی کرنے کے مواقع میسر نہیں ہیں، ان کے لیے بچے دار ہونا ممکن نہیں ہے۔ ان کی گروتھ ریٹ ابھی 1.6 1.5 پر آ گئی ہے، ان کی آبادی گھٹتی جا رہی ہے، ان کا اقتصاد بھی خراب ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا کریں؟ نہیں بڑھا سکتے۔ کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ کوئی لڑکی کسی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شادی کر لے تو بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد ہے، نہ بیوی کو شوہر پر اعتماد ہے۔ حل کیا نکالا ہے؟ ایک ساتھ ایسے ہی رہ لیں، ٹھیک ہے ایک ساتھ ایسے ہی رہیں گے، لیکن یہ جو ساری لذتیں ہیں اس سے محروم ہیں۔ 1990s میں سنگل پیرنٹنگ 10% ڈبل ڈیجٹ میں تھی، 9% 10% ویسٹ میں، ابھی بعض ملکوں میں 30% تک پہنچ گئی ہے، اور ان سنگل پیرنٹنگ میں سے 84% جو سنگل پیرنٹ ہے وہ فیمیل ہے۔ یعنی ایک فیمیل کیسے بچے پیدا کرے گی جب اسے پتا ہے کہ اس کا باپ ہی حمایت کرنے کے لیے موجود نہیں ہے؟
اور پھر جتنی مشکلات ہیں ویسٹ میں، جو اسکول فیلیئرس ہیں، جو ٹین ایج پریگنیسی ہے اور باقی ڈرگس ہیں، وہ سب انہی سنگل پیرنٹس میں سے ہیں. اور یہ بھی وہ خوش نصیب ہیں جنہیں ایک پیرنٹ دستیاب ہوتا ہے. اس میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جنہیں ایک پیرنٹ بھی دستیاب نہیں ہے. تو یہ ساری لذت، خاندان کی لذت، سکون کی لذت، رشتہ داروں کی لذت، ہم سرداری کی لذت، ایک ہمسر ہو، ایک شوہر ہو، وہ آپ کے سارے ناز اور نخرے اٹھا رہا ہو، وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہو، وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہو، آپ کے بچوں کا وہ خیال رکھتا ہو، ان تمام لذتوں سے محروم ہو کر ایک لذت کے پیچھے یہ عقلمندی ہے. میں ابھی آخرت کی بات نہیں کر رہا کہ اگر پردہ نہیں ہے تو آخرت میں کیا عذاب ہوگا. میں تو اس دنیا میں جو عذاب ہو رہے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، آج آپ اس کو تھوڑا سا گوگل کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ویسٹ ابھی کس عذاب میں ہے، اور اس عذاب کا اصل وجہ یہ بے پردگی ہے. اس بے سکونی کی اصل وجہ یہ بے پردگی ہے. اگر سکون چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اول وقت نماز پڑھو، نماز کو سمجھ کر پڑھو، نماز کو ہمیشہ پڑھو. اور نماز پڑھنے کے بعد نماز جن چیزوں سے روکتی ہے ان پنجروں کو، ان ونڈوز کو بند کر دو. آنکھیں غیر محرم کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے، نہ اٹھاؤ. اس میں بہت بڑی لذت ہے. ثواب اور معنویات کی بات اپنی جگہ، وہ جو سکون اور اطمینان ملے گا وہ اپنی جگہ. مادی بہت سی لذتیں ہیں جس سے آپ بہرمند ہیں، لیکن آج سے 50 سال بعد ہم لوگ بھی بہرمند نہیں ہوں گے اگر اسی طرح ہم چلتے رہیں. دل کے پنجروں کو ہر جہت میں نہ کھولو، اپنی آنکھوں کو ہر جہت میں نہ کھولو. گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، گناہ صغیرہ کبیرہ نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے. اگر گناہ سرزد ہو جائے تو ہم خدا کی نظر سے گر جاتے ہیں، خدا کی نگاہ سے گر جاتے ہیں. قیامت کے دن سب سے سخت عذاب کون سا ہوگا؟ سب سے سخت ترین عذاب یہ ہے کہ اس دن خدا بندے کی طرف نگاہ نہیں کرے گا. گناہ سے آپ خدا کی نظروں سے گر جاتے ہیں. چھوٹا بڑے کی بات ہی نہیں ہے. آپ چیک بناتے ہیں، چیک جب بناتے ہیں اس میں کہیں بھی چھوٹی سی اور رائٹنگ ہو جائے یا بڑی ہو جائے، چیک ختم، آپ کا چیک پھر نہیں چلتا. اس میں یہ نہیں پوچھتے کہ یہ جو آپ نے ایکسٹرا لائن لگائی ہے، ایکسٹرا ورڈ لکھا ہے یا جو کٹنگ کی ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے. ہمارے ساتھ روز ہوتا ہے، روز چیک آتا ہے اور روز اس کو کہتے ہیں یہ چیک اس میں اور رائٹنگ ہو گئی. حل کیا ہوتا ہے؟ ایک سائن اور کر دو. ایک سائن اور کیا ہوتا ہے؟ اعتراف کر لو کہ غلطی ہو گئی. پھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو بینک اس چیک کو قبول کر لیتا ہے. اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو، اعتراف کر لو مجھ سے گناہ ہو گیا. خدا تواب ہے. جانتے تواب کسے کہتے ہیں؟ یعنی بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ توبہ کو پسند کرنے والا ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یعنی وہ شخص جو جتنا زیادہ معصیت کر رہا ہے اور معصیت کے بعد جتنی دفعہ زیادہ پلٹ کر آ رہا ہے وہ خدا کو زیادہ محبوب ہے. یہ بھی غلط ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے اتنی دفعہ توبہ کر لی آپ چھوڑ دو توبہ کرنا. نہیں، 1,000,000 دفعہ بھی اگر توبہ کیا ہے دوبارہ توبہ کرو. تم خدا کے نزدیک زیادہ محبوب ہو. تم جانتے نہیں ہو، تم خدا کو نہیں پہچانتے ہو، تم خدا کی معرفت نہیں رکھتے ہو. تم علی کی معرفت نہیں رکھتے. خدا کی کیا معرفت رکھو؟ تم علی کو نہیں پہچانتے، تم رسول خدا کو نہیں پہچانتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم علی کو، رسالت مآب کو، خدا کو اپنی طرح دیکھتے ہیں. جیسے ہم ہیں ویسے ان کو ہم سمجھتے ہیں. ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، امیر المؤمنین کو غیب کا علم ہے. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اچھا اگر امام حسین کو پتا تھا، اگر امیر المؤمنین کو پتا تھا کہ ابن ملجم وہاں ہے، مسجد میں ہے اور وہ مجھے شہید کرے گا تو مسجد گئے کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی طرح سوچتے ہیں. اگر ہمیں پتا ہو کہ اس حال میں آنے سے مجھے کرونا لگ جائے گا تو وہ شخص تو یہاں نہیں آئے گا. یہ تو بالکل چھوٹی سی چیز ہے کہ کرونا لگ جائے گا، اس کے بعد اس کو شفا مل جائے گا انشاءاللہ. اور اگر مجھے پتا ہو کہ میں اگر یہاں آؤں گا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا تو میں تو شہر ہی چھوڑ دوں گا. جب امام حسین کو پتا تھا جو کچھ ہونا ہے سب پتا تھا، پھر بھی اپنے تمام اہل بیت کو لے کر آئے. امیر المومنین کو پتا تھا پھر بھی مسجد کی طرف گئے. کیوں گئے؟ نہیں جانا چاہیے بھائی، نہیں جانا چاہیے. اگر تم ہو، اگر ہم ہوں تو نہیں جانا چاہیے. اسی لیے خدا نے ہمیں غیب کا علم نہیں دیا. ہماری دنیا چلتی ہی نہیں، اس دنیا کے سارے کام ٹھپ ہو جاتے. اگر کسی کو پتا ہو کہ اس کے ساتھ شادی ہوگی، شادی کے 4 سال بعد یہ مر جائے گا اور یہ بیوہ ہو جائے گی، وہ اسے شادی کرے گی؟ نہیں. اگر اسے پتا ہو اس کے ساتھ میں پارٹنرشپ کروں، اس پارٹنرشپ کے نتیجے میں میرے ساتھ یہ نقصان ہونے والا ہے، وہ پارٹنرشپ ہوگی؟ نہیں. یہ اگر گھر خریدتا ہوں اس گھر میں جانے سے میں مر جاؤں گا، یہ پتا ہو یہ گھر خریدے گا؟ نہیں. دنیا کا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم میں غیب کے علم کی اہلیت ہے ہی نہیں.
لیکن جو معصوم ہے اس میں غیب کے علم کی اہمیت ہے، وہ غیب جاننے کے باوجود ویسے ہی جاتا ہے جیسے ہم غیب نہ جانتے ہوئے جاتے ہیں. اور یہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ میری سمجھ میں آیا نہ آپ کی سمجھ میں آیا. اگر سمجھا سکوں تو اتنا سمجھا سکتا ہوں کہ علی اور ہیں، ہم اور ہیں، خدا اور ہے، ہم اور ہیں. ہم اپنی طرح خدا کو نہ سمجھیں. کوئی اگر ہمارے پاس بار بار آ کر غلطی کر کے بار بار آئے تو ہم اسے تنگ آ جاتے ہیں. اگر آپ بار بار غلطی کرنے کے بعد بار بار خدا کے پاس جائیں گے، آپ محبوب خدا بن جائیں گے. یہاں قضیہ الٹا ہے، برعکس ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر جوانوں سے غلطی ہوتی ہے تو پھر وہ چھوڑ دیں خدا کی بارگاہ میں جانا. اگر ہمیں معرفت ہو معصومین کی جو کہ نہیں ہو سکتی، اگر ہمیں معرفت ہو خدا کی جو کہ نہیں ہو سکتی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جتنی معرفت ہمیں چاہیے وہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. ہمیں وہ حاصل ہے الحمدللہ. ہم شیعیان علی ابن ابی طالب ہیں، اور علی فی السماء السابعہ کالشمس فی النہار. علی سماء سابعہ میں، ساتویں آسمان میں سورج کی طرح ہے. بالنہار، نہار دن کے وقت سورج جیسے ہوتا ہے. وفی السماء الدنیا کالقمر فی لیلہا، اور سماء دنیا میں چاند کی طرح ہے جب 14ویں میں چاند چمک رہا ہوتا ہے. امیر المؤمنین آسمان میں ہر طبقے میں، آسمان کے ہر طبقے میں علی کے الگ الگ نام ہیں، علی کی الگ الگ شبیہ ہے. وَلَهُ اسم مکتوب علی کل حجاب فی الجنہ. کون کیا سمجھے؟ علی کے لیے اسماء ہیں، اسماء علی فی السماء. اسے آپ گوگل میں ٹائپ کر لیں، دیکھیں کیا کیا آتا ہے. کتنی کتابوں سے کتنے اسماء نکل کے آتے ہیں، کتنی روایتیں آپ کو سنی شیعہ کتابوں سے ملتی ہیں. وَلَهُ اسم مکتوب علی کل حجاب. ہم کیا جانیں حجاب جنت کیا ہوتا ہے؟ ہر حجاب جنت پر اس کے لیے الگ نام لکھا ہوگا. بشرنی بہ ربی، اور ان ناموں کی بشارت اللہ نے مجھے دی ہے. اور پھر کچھ حصہ رسالت مآب نے آپ کو ہدیہ کیا ہے. علی محمود عند الحق. علی حق تعالیٰ کے پاس محمود ہے. وہاں جب بھی رسالت مآب گئے بارگاہ الہی میں، وہاں ذکر علی رہا، اس لیے فرمایا علی عند الحق محمود ومزکا عند الملائکۃ. علی ملائکہ کے نزدیک مزکا ہے. وخاصتی وخالصتی وظاہرتی ومصباحی. علی خالصتی، لحمہ لحمی، دمہ دمی، بے زبان رسالت مآب، بے زبان قرآن انفسنا، نفس نبی. علی میرے لیے خاص ہے. وخالصتی، اور خالص ہے میرے لیے تمام اصحاب میں. صرف امیر المؤمنین ہے جو یہ نعرہ بلند کرتے ہیں انا عبد من عبید محمد. وظاہرتی، نور محمد کی تجلی علی ہے. ومصباحی، وداعیا بإذنہ الی اللہ سراجا منیرا. جسے قرآن سراج منیر کہتا ہے، وہ سراج منیر کہہ رہا ہے کہ میرا مصباح علی ہے. وجنتی، میں اپنے موضوع پہ میرے یہ 3 آخری الفاظ اگر سمجھ سکیں. جنہ علی حبہ الجنہ، آپ نے سنا ہوا ہوگا، سپر. وجنتی ورفیقی آنسنی بہ ربی. سکون میرا علی سے ہے. علی میرا رفیق ہے. علی کو خدا نے میرا انیس قرار دیا ہے. جو قلب رسالت مآب کا سکون ہو وہی امیر المؤمنین ہو سکتا ہے. خطیب خوارزمی اور عبداللہ نطنزی نے یہ روایت لکھی ہے، دونوں اہل سنت کے رائٹرز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین کے فضائل جو آج بھی اتنے ہیں کہ ہمارے ممبر سے ہمیشہ بیان ہوتے ہیں، اس کے باوجود ابھی تک بہت سے فضائل ایسے ہیں جو بیان ہی نہیں ہوئے. اور جو بیان کرتے ہیں، ابھی میں نے یہ حدیث بیان کر دی، آپ کا کیا خیال ہے یہ بیان ہو گیا؟ نہیں، اس کا 1% بھی کچھ بھی بیان نہیں ہوا ہے ابھی. نہ میں سمجھا سکتا ہوں، نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، نہ میرے پاس بیان ہے. یہ تو اشارات تھے، یہ تو صرف اشارات تھے.
وہ امیر المؤمنین جس پر سندھ سے لے کر اسپین تک تمام علماء اسلام، تمام ممبر، تمام خطباء، تمام محدثین لعنت کرتے ہوں، سب و شتم کرتے ہوں اور نسلیں گزر گئی ہوں، اس کے اتنے فضائل کیسے ممکن ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز نے منع کیا، 100 سال 99 میں اس کو حکومت ملی ہے، 3 سال اس نے حکومت کی ہے، اس نے اس سنت کو ختم کیا، اموی خلیفہ ہے، اس نے کہا یہ بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو چیز کئی نسلوں سے چل رہی ہو وہ ایک حکم سے ختم تو نہیں ہوتی۔ اس کو پتہ چلا کہ ابھی یہ عادت گئی نہیں ہے، تو پھر وہ خود آیا خطبہ دینے، اور اس نے ایک حدیث سلمہ سے پیش کی ہے۔ حدیث اس طرح ہے، اب بیان کرنے والا عمر ابن عبدالعزیز ہے، راوی سلمہ ہے۔ سلمہ کہتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور آپ جانتے ہیں جب وحی نازل ہوتی تھی تو رسالت مآب شرابور ہو جایا کرتے تھے، کانپا کرتے تھے، ان کی کیفیت اور ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن سلمہ کہتی ہیں اس دفعہ وحی نازل ہو رہی تھی اور رسالت مآب مسکرا رہے تھے، آپ کے لبوں پر تبسم تھا۔ جب وحی ختم ہوئی اور وہ سلسلہ ختم ہوا تو میں نے بڑھ کر پوچھا کہ آج کی وحی میں ایسی مختلف بات کیا تھی کہ آپ مسکرا رہے تھے؟ کیا ہوا تھا؟ کہا جبرائیل نازل ہوا۔ جبرائیل نے کہا کہ میں جب آ رہا تھا تو صحرا میں نے دیکھا علی چند اونٹوں کو لے کر صحرا میں ہیں، اور وہاں علی کو نیند آ گئی ہے، اور علی جب سوئے تو علی کی ردا، علی کے لباس ان کے بدن سے ہٹ گیا۔ اس کے بعد جو یہ کہتے ہیں قال فرغدت، یعنی جبرائیل کا قول ہے، قال فرغدت علیہ ثوبیہ، میں نے لباس علی کو پکڑ کر اسے سیدھا کر دیا۔ فوجدت برد ایمانہ وقد وصل الی قلبی، قسم کھاتا ہوں میں یہ بات نہ سمجھا ہوں نہ آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں۔ علی لیٹے ہوئے ہیں اور پیراہن ہٹ گئی ہے، جبرائیل نے لباس علی کو چھوا ہے، لباس علی کو چھو کر سیدھا کیا، کہا وَوَجَدْتُ بَرْدُ ایمانہ، میں نے لباس علی کو چھوا، ابھی علی کو مس نہیں کیا ہے، لباس کو چھونے کا اثر یہ ہے فَوَجَدْتُ بَرْدَ ایمانہ، میں نے ایمان کی برودت کو محسوس کیا، علی کے ایمان سے جو نسیم بہاری چل رہی تھی اس نسیم کو میں نے محسوس کیا، اور یہ ایمان علی کی تراوت میرے دل میں اتر گئی۔ یہ لباس علی کی فضیلت ہے۔ لباس علی اثر کر رہا ہے کس پر؟ قلب جبرائیل پر۔ اطمینان قلب جبرائیل لباس علی ابن ابی طالب ہے۔ نہ میں جبرائیل کو سمجھ سکتا ہوں، نہ میں قلب جبرائیل کو سمجھ سکتا ہوں، نہ میں ایمان علی ابن ابی طالب کو سمجھ سکتا ہوں، نہ میں برودت اور طہارت اور نسیم بہاری ایمان علی ابن ابی طالب کو سمجھ سکتا ہوں۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جب جبرائیل کے دل کو ایمان دینے والا علی ہے تو صرف وہی امیر المؤمنین ہو سکتا ہے، اور صرف ذکر علی سے جو ذکر خدا ہے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورہ فجر، اقرؤوا سورۃ الفجر فی نوافلکم وفرائضکم، سورہ فجر کو جو کہ سورہ امام حسین علیہ السلام ہے، اپنے نوافل میں اور اپنے فرائض میں پڑھا کرو۔ 30 آیتیں ہیں، جس کی آیت یہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ہے۔ اگر حدیث ہے کہ اگر اس سورے کو اپنے نمازوں میں پڑھو گے تو قیامت کے دن تمہیں وہ درجہ ملے گا جس درجے پر حسین ابن علی فائز ہوں گے۔ نماز پڑھو، نماز میں سورہ فجر پڑھو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ، یہ نفس مطمئن کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ راضیہ ہے۔ اگر آپ راضی بے قضاء رب ہوں گے، اگر آپ راضی ہوں گے تو آپ قلب مطمئنہ ہوں گے، اور اگر آپ قلب مطمئن رکھیں گے، نفس مطمئن رکھیں گے، وہ تب ہوگا جب آپ راضی ہوں گے۔ اگر آپ راضی ہو جائیں، آج وقت آ گیا، کاش مجھے 5 منٹ زیادہ مل جائیں، آج میں 5 منٹ آپ سے لے رہا ہوں، اجازت ہے؟ اگر نفس مطمئنہ ہو جائیں، اور نفس مطمئنہ ہونے کے لیے آپ کو
راضی ہونا ہے. اگر آپ راضی ہو جائیں تو نفس مطمئنہ ہے. خطاب آئے گا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کو موت آئے گی، مومن کو موت آئے گی، تو خطاب آئے گا کہ محمد و آل محمد میں شامل ہو جاؤ. محمد و آل محمد میں شامل ہونے سے کیا ہوگا؟ فادخلی جنتی. پھر کوئی حساب کتاب نہیں ہے. کس بات کا حساب، کس بات کا کتاب؟ اب یہ حساب کتاب نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ چھٹی مل گئی، نہیں. راضی بندے کی بات ہو رہی ہے، میری تو بات نہیں ہو رہی. جو راضی ہے، جو وہ نفس مطمئنہ ہے، وہ محمد و آل محمد کے ساتھ سیدھا جنت چلا جائے گا. کیسے جنت جائے گا؟ جب مومن کو موت آئے گی تو مومن کے استقبال کے لیے محمد و علی تشریف لائیں گے، حسن و حسین تشریف لائیں گے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گے. یا ہار ہمدان من یمت یرانی، جو بھی مرے گا وہ میری زیارت کرے گا. پنجتن آپ کے استقبال کے لیے آئیں گے، اور جس کے استقبال کے لیے پنجتن آ جائیں اسے پھر نکیر و منکر کا خوف کیسا؟ اسے پھر کوئی خوف نہیں ہوگا. اور پھر میں کل شاید بیان کروں کہ اس کو خوف ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر آپ راضی بے رضا یہ رب ہو جائیں، اگر آپ اپنی مرضی کو مرضی خدا میں فانی کر دیں، اگر اپنے ارادے کو ارادت اللہ میں فانی کر دیں، تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر آپ کچھ نہ چاہیں اور صرف وہ چاہیں جو خدا چاہتا ہے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ انسان کے ساتھ جو سب سے برا ہو سکتا ہے وہ موت ہے. سب سے برا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا تو اور برا کچھ نہیں ہو سکتا. جو سب سے زیادہ برا ہو سکتا ہے، جس پر شاید میں راضی نہ ہوں، وہ موت ہے. وہ قضاء الہی ہے جو موت ہے. اس موت سے بچنے کے لیے میں نے جو کچھ جمع کیا سب دینے کے لیے تیار ہوں. ابھی آخر عمر میں ایسی وقت حالت آ جاتی ہے کہ ایک آپریشن کے لیے، ایک علاج کے لیے گھر بھی بیچنا پڑتا ہے، گاڑی بھی بیچنی پڑتی ہے، سارا سرمایہ دینا پڑتا ہے. سب کچھ خوشی خوشی سے دے دیتے ہیں. بھائی کیوں؟ کچھ سال مل جائیں. بڑھاپے میں تو زیادہ تو ملنا نہیں ہے، کچھ سال مل جائیں گے. وہ بھی ملیں گے نہیں ملیں گے پتہ نہیں ہے، سارا سرمایہ جائے گا، ملتا نہیں ملتا وہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن حاضر ہیں. اس لیے کہ جو سب سے برا ہو سکتا ہے وہ موت ہے. اگر تم راضی ہو تو موت کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ تم نفس مطمئنہ ہوتے ہو، تم محمد و آل محمد کے مہمان ہوتے ہو، تمہیں خاص پروٹوکول میں جنت میں لے کے جایا جاتا ہے. جب راضی ہونے پر موت جیسی چیز اتنی شیرین ہو جائے، اتنی میٹھی ہو جائے، اتنی عظیم ہو جائے، تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی. رضایت کے ساتھ تیری زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پر مصائب نہیں آئیں گے، نہیں، مصائب آئیں گے، لیکن وہ مصائب تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. آج جس کا ذکر مصیبت کرنا ہے وہ ام المصائب ثانی زہرا کو آج ہم پرسہ پیش کریں گے، اون و محمد کا. ان مصائب نے ام المصائب بنایا زینب کبریٰ کو. ان مصائب نے زینب کبریٰ کو مزید مضبوط بنایا، اتنا مضبوط بنایا کہ ایک جملہ جسے کوئی قیامت تک سمجھ ہی نہیں سکتا، ما رأیت الا جمیلا. کربلا میں میں نے اپنے بھائی حسین کے جمال کو دیکھا ہے. وہ زینب کبریٰ جو ام المصائب ہے آج ام شہیدین بن رہی ہے. جانتے ہو فاطمہ الزہرا کو حسنین بہت پیارے تھے، لیکن ماں کو اپنی بیٹی سے خاص پیار ہوتا ہے. اگر آپ زینب کبریٰ کو پرسہ دیں گے، زینب کبریٰ کے لیے اگر آپ کی آنکھیں بلند ہوں گی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، اسے رومال سیدہ میں خاص مقام حاصل ہے. یہ خاص آنسو ہیں. آج اس کے لیے گریہ کرنا ہے جس نے خود اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا. اجرکم علی اللہ. شب عاشور اصحاب بیٹھے ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، اور سب سے بڑی عبادت زینب کبریٰ کر رہی ہے. کبھی تلاوت قرآن، کبھی نماز، اور اب جو عبادت کر رہی ہے اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہادت کے لیے تیار کر رہی. بیٹو، جب کل عاشور کا دن ہوگا تم نے اپنے آپ کو اپنے ماموں پہ قربان کر دینا ہے. تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو. اللہ اکبر. کتنا سخت تھا جب وقت شہادت آیا اور ان 2 چھوٹے چھوٹے گلدستوں کو
ان پھولوں کو جو ابھی کھلے بھی نہیں تھے, جن کے بدن پر کوئی زرہ بھی پوری نہیں آتی تھی, جو کوئی تلوار بھی صحیح سے نہیں اٹھا سکتے تھے, انہیں جنگ کے لیے آمادہ کر کے بہن پکڑ کے بھائی کے سامنے لائے. بھائی کے لیے کتنا مشکل ہے. حسین وہ مظلوم ہے, وہ شہید ہے جو شہید بھی ہوا ہے, اور شہادت سے پہلے سب سے زیادہ گریہ بھی حسین نے کیا ہے. جب کبھی اون و محمد کو دیکھ کر گریہ کرتے ہیں, کبھی قاسم کو اجازت دینے سے پہلے گریہ کرتے ہیں, کبھی علی اکبر کو روانہ کرتے ہوئے گریہ کرتے ہیں. اجرکم علی اللہ. کتنا سخت تھا, لیکن صندوق تبرکات کو کھولا, امامہ جعفر طیار کو اون کے سر پر رکھا, امامہ حیدر کرار کو محمد کے سر پر رکھا. یہ دو بچے جنگ کے لیے جاتے ہیں, اور جب زخم پڑتی ہے, جب تلوار کا زخم لگتا ہے, تو ماموں کو نہیں پکارتے, اتنے چھوٹے ہیں کہ اپنے اماں کو پکارتے. اجرکم علی اللہ. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ یہ دونوں بچے شہید ہو جاتے ہیں. امام حسین ان بچوں کو لے کر, ان لاشوں کو لے کر خیمہ گاہ میں آتے ہیں. جب بھی جو کوئی لاشا آتا تھا, سب سے پہلے زینب استقبال کے لیے آتی تھی, زینب حسین کو سنبھالنے آتی تھی. بچوں کے لاشیں آئے ہیں, زینب کہیں نظر نہیں آئی. کیا دیکھا, پشت خیمہ سر سجدے میں ہے, شکر ہے خدا کا, خدایا میری قربانی قبول فرما, میرے بھائی کی حفاظت فرما. اجرکم علی اللہ. آپ ان بچوں پر رو رہے ہیں جس پر زینب نے گریہ نہیں کیا. جب سر سامنے آئے, زینب نے گریہ نہیں کیا. یہ ننھے ننھے سر جب نوکے نیزہ پر بلند ہوئے, زینب نے گریہ نہیں کیا. زندان شام میں جب سر لائے گئے, ہر سر پر گریہ کرنے والے تھے. ان سب پر جب کسی نے گریہ نہ کیا تو زندان بان بولے, لگتا ہے ان کی ماں خیموں میں جل کر مر گئی. اجرکم علی اللہ. خیمے واپس کربلا تشریف لاتی ہیں, صرف حسین پر گریہ کیا, قبر حسین پر گریہ کیا. مدینہ واپس تشریف لے جاتی ہیں, قبر رسول پر جاتی ہے, حسین کا پرسہ دیا, حسین پر گریہ کیا. لیکن جب واپس اپنے گھر آتی ہے, آخر ماں ہے, جب اپنی رسالت انجام دے چکی, جب گھر کا خالی صحن دیکھا ہوگا, اپنی آوازوں کو زینب کبریٰ کی آواز کے ساتھ ملائیے. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں, اور ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں. اور آپ سے ہر ویڈیو میں یہ ریکویسٹ رکھتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیا کریں, تاکہ ذکر محمد والے محمد آپ کی وجہ سے آپ کے دوست احباب اور رشتہ داروں کو بروقت پہنچ سکے, اور ہم اپنا یہ مشن ایسے ہی جاری و ساری رکھیں. السلام علیکم.